بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ پروگرام روشنی، بہت شکریہ جن لوگوں نے پہلے پروگرام کو بہت پسند کیا اور جو ہمارا مقصد تھا اس کے پورے ہونے کے اثرات ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کتاب کی طرف لایا جائے جو کتاب سے دور ہو گئے۔ دور ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے، چاہے وہ PDF میں ہو، چاہے لائبریری میں ہو یا گھروں میں موجود ہو۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ کتاب آپ تک پہنچ جائے، پھر اس کتاب کے بارے میں ایسے افراد گفتگو کریں جن کا حق بنتا ہے کہ وہ بول سکیں، جنہوں نے دہائیوں پر محیط زمانہ گزارا ان کتابوں کو پڑھنے پر اور پڑھانے پر۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اب تو خیر ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کون ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال۔ جتنا میڈیا نے آپ تک پہنچایا ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں جس نے کورس میں اقبال کو نہ پڑھا ہو، ان کے کلام کو گایا نہ گیا ہو۔ لیکن یہ علامہ اقبال ہیں کون اور ان کے کون کون سے شعری مجموعے ہیں، ان سب کو ملا کر ایک کتاب چھپی ہے، کلیات اقبال، یعنی وہ کتاب جس میں ان کے تمام شعری مجموعے شامل ہیں۔ ایک اردو میں ہے کلیات اقبال اور ایک فارسی کلام کو جمع کر دیا گیا۔ آج ہم کلیات اقبال کے اردو اور فارسی ورژن پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ساری عمر جنہوں نے اقبال کو پڑھایا، پروفیسر اردو کے جنہوں نے اقبال پر تحقیق کی، اقبال پر گفتگو کی، جناب پروفیسر حسن سجاد صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ اور دوسری شخصیت میرے لیے بڑی توانائی اور حوصلے کی بات ہے، وہ ہے جناب افتخار عارف صاحب۔ کتاب اور افتخار عارف صاحب کا کیا رشتہ ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو افتخار عارف صاحب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور خصوصاً اقبال پہ جتنا کام جناب افتخار عارف صاحب نے کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرا سوال پہلا حسن سجاد صاحب آپ سے ہے کہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے، یا ہم کورس میں اقبال پڑھتے ہیں، یا میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یا مختلف بینروں پہ رکھتے ہیں، یا جب بھی کوئی ایسے دن آتے ہیں 14 اگست 6 ستمبر یا اس طرح کے دن، اس میں ہم اقبال کو بیان کرتے ہیں۔ ریڈیو TV جتنا میڈیا وہ اقبال کو بیان کرتا ہے۔ اقبال کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اقبال کی فکر کو سمجھنا ہے۔ کلیات اقبال ہمارے سامنے ہے، ذرا یہ بیان فرمائیے گا پہلی بات کہ کیا حیثیت ہے اردو ادب میں، کتابوں کی دنیا میں علامہ اقبال کے اس کتاب کی؟ پوری اردو شاعری میں علامہ اقبال کا معاملہ سب سے الگ ہے، یعنی میر اور غالب اور انیس اور نذیر اکبر آبادی سے بھی الگ ہے۔ یہ میں یہاں تقابل نہیں کر رہا ہوں اقبال کا ان شاعروں سے، نہ تقابل کر رہا ہوں، نہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان سے بڑے شاعر ہیں۔ بس میں تو ایک جملہ بول رہا ہوں کہ اقبال کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی جو تخیل کی وسعت ہے اور اس میں جو تہ در تہ معنویت ہے، اور ان کی جو دروں بینی ہے اور جہاں بینی ہے، دروں بینی سے مراد ان کا جو فلسفہ خودی ہے، اس میں اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کے محاسن کو بیان کرنے کے لیے 2 گھنٹے کا لیکچر بھی کم ہے، اور آپ کے پاس صرف 25 منٹ صرف محاسن بیان کرنے کے لیے اقبال کے کم ہے۔ آپ 25 منٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے شاعر کے بارے میں، تو میں عرض کرتا ہوں، اور میں اسی پوائنٹ سے شروع کروں گا کہ ہم کلام اقبال کو، کلیات اقبال کو اسلامی ادب میں کیسے رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اقبال کی شاعری کا جو ابتدائی دور ہے اس میں کچھ تو مناظر فطرت پہ نظمیں ہیں، گل رنگیں اور چاند اور تارے وغیرہ وغیرہ، جی شروع بانگ درا میں، اور جو قومی نظمیں ہیں اس میں زور وطنیت پر ہے، اور انہوں نے ایک ترانہ لکھا، ترانہ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن جب وہ یورپ گئے 1905 میں اور 3 سال وہاں رہے تو ان کے اندر بڑی تبدیلی آئی ذہنی۔ 1908 میں جب وہ واپس آئے تو وہ وطنی قومیت سے دستبردار ہو چکے تھے، اور اسلامی قومیت کا تصور ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں واپسی کے بعد کہ قومیت کے 2 تصورات ہیں۔ ایک قومیت سیاسی ہوتی ہے، یعنی وہ فرد جو کسی خاص مقام، کسی خاص ملک، کسی خاص علاقے میں رہتا ہے، جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ پاکستانی ہیں،
جو ایران میں رہتا ہے وہ ایرانی ہے، یہ اس کی قومیت ہے، لیکن اس کا تعلق ملک سے ہے، علاقے سے ہے۔ اسلام نے ایک اور تصور دیا قومیت کا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے ہے۔ مسلمان قوم، یہودی قوم، عیسائی قوم، اور سر سید کا ایک پورا مضمون ہے اس کے اوپر، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان قوم کا فرض بن جاتا ہے۔ تو اب دو قومیتیں ہو گئیں، ایک وہ قومیت جو وہاں یورپ جانے سے پہلے تھی، اور ایک دوسری قومیت جس کا تعلق مذہب سے اور مذہب اسلام سے نیچرلی۔ اب انہوں نے ایک اور ترانہ لکھا، ترانہ ملی، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ترانہ ہندی بھی بانگ درا میں ہے، ترانہ ملی بھی بانگ درا میں ہے، لیکن یہ جو ترانہ ملی ہے یہ اقبال کا اصل سرمایہ ہے، کیونکہ یہاں سے ان کی قومی شاعری آگے چلتی ہے، یہاں سے وہ قومی شاعر بنتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ قومی شاعر بنتے ہیں، بلکہ پین اسلامزم کا بھی تصور آتا ہے ان کے ذہن میں، کہ مسلمان جو ہیں وہ بحیثیت قوم پوری دنیا پر حکمرانی کریں۔ سبق پھر پڑھ عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں قوم ہے، اور اس قوم کو پوری دنیا کے اوپر حاوی ہونا چاہیے، اور چونکہ وہ مسلمان قوم کے شاعر ہیں اس لیے ان کی کتاب جو ہے وہ اسلامی کتابوں میں نہ صرف شامل کی جا سکتی ہے بلکہ بہت اہم کتاب ہے۔ جتنا ہماری جنریشن کو پاکستان بننے کے بعد اقبال پڑھایا گیا، ضمیر جعفری صاحب کا ایک شعر شاید لیکچر سائٹ پہ آ جائے، کبھی ہم سال میں ایک مجلس اقبال پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں۔ قوال نے بھی تو کم سے کم اقبال کو پہنچایا تو صحیح، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ہر جگہ اقبال پڑھایا گیا بہت زیادہ۔ اقبال ہماری جنریشن سمجھتی ہے، ہر جنریشن سمجھتی ہے۔ افتخار صاحب یہ فرمائیے گا، کلیات اقبال پڑھ کر یا اقبال کے کلام کو پڑھ کر یا آج کا جو نوجوان اس کو پڑھ کر کیا اس دور کی معروضی صورتحال کی عکاسی ہو سکے گی، جائزہ لیا جا سکے گا؟ اقبال کے بارے میں بہت باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ بدنصیبی سے ہم جتنی باتیں اقبال کے بارے میں کرتے ہیں اتنے ہی ہم اقبال سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کلیات فارسی اقبال کی رکھی ہوئی ہے اور ایک کلیات اردو اقبال کی رکھی ہوئی ہے۔ اقبال کی 60% شاعری جو ہے وہ زبان فارسی میں اور 40% اردو میں ہے۔ تو وہ 60% شاعری جو ہے اب ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ زبان نہیں جانتے، اس لیے کہ فارسی سے نابلد ہیں۔ درسی ضرورتوں کے تحت کہیں ادھر ادھر کوئی فارسی کے شعبے ہیں، وگرنہ بالکل عام نوجوان ایم اے کی سطح پر، پوسٹ گریجویٹ کی سطح پر بھی اقبال کی فارسی شاعری سے نابلد ہیں۔ معاف کیجیے گا، اب آ جائیے دوسری شاعری جو یہ کلیات اقبال اردو کی ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور کچھ ارمغان حجاز میں، ٹھیک ہے، ان 4 کتابوں آدھا قصہ اس کا ہے۔ ایک بات فارسی کے ایک جگہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ میرا جو کیا ہے ان کا رول ماڈل کیا ہے، وہ کہتے یہ ہیں ایک جملے میں سجاد بھائی کی بات پر ذرا سا نوجوانوں کے لیے، جیسے کوئی عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہاں آپ جوان ہوتے ہیں، جوانی میں آپ کو کوئی پسند آتا ہے، اس کے بعد آپ کی کوئی اور منزل آ جاتی ہے، آپ کو کوئی اور، پھر آپ ایک اور منزل میں گزرتے ہیں، تو یہ زندگی کے مراحل ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کی طرح شروع میں مشترکہ کانگریس اور ہندوستان کی قومیت وغیرہ کا جو تصور تھا، مگر انہوں نے بہت جلدی یہ بات سمجھ لی تھی کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے، اور بہت ہی بلکہ ان مسلمانوں نے پھر ان سے اختلاف کیا۔ دیوبند کے مسلمانوں نے عجب ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ، چھ دیوبند حسین احمد انچے بول عجبیست، اور کیا کہ سرود برسر ممبر کہ قوم از وطن است چھ بے خبر ز مقام محمد عربیست۔
یہ آدمی کیسا آدمی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ قومیں زمین سے بنتی ہیں. شب خبر سے مقام محمد، یہ محمد عربی علیہ السلام کے مقام مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو حلدیست، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں، محمد کی طرف جائیں، اگر ان کی طرف نہیں جائیں گے تو سب بو لہب کی طرف، بو لہبی ہے. بو لہب. کمال کا مصرع میں نے تھوڑی بہت فارسی پڑھی ہوئی ہے، کچھ تھوڑا بہت عربی ادب سے ترجمے سے واقفیت ہے، میں نے ادب زندگی بھر تھوڑا بہت پڑھا ہے. 2 مصرے ہیں اقبال کے کہ میں نے سب کچھ جو بھی لکھا ہے وہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، میں نے کوئی چیز اس سے باہر نہیں لکھی. اور پھر کہا کہ اگر میں نے باہر لکھی ہو روز محشر خار و رسوا کن مرا. روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسے پاک کن مرا. میں محمد عربی کے قدموں کا بوسہ لینے کے قابل بھی نہ رہوں. بے نصیب از مجھ کو محروم کر دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، اگر میں نے قرآن حکیم سے اور اللہ کے رسول سے باہر کوئی چیز لکھی ہو. روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب. کسی کو جرت، اللہ مجھے معاف کرے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مولانا رومی ان کے پیر و مرشد ہیں اور بھی لوگ ہیں، نام میں نہیں لیتا، مگر کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی جو بات انہوں نے کہی ہے. بے نصیب، اور اتنا اطمینان اور اتنا یقین ہے اپنے موقف پر کہ بے نصیب از بوسے پاک کن مرا، روز محشر خار و رسوا کن مرا. چنانچہ اب آپ دیکھیے فارسی میں، عربی میں، اور جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو شاعری کا تصور نہیں کر سکتے 20ویں صدی کا اقبال کے بغیر. اقبال ہمارے جیسے پروفیسر نے ذکر کیا کہ بھائی میر ہیں، غالب ہیں، انیس ہیں، نذیر ہیں، یہ سب چاروں شاعر بڑے شاعر ہیں، مگر یہ بھی بڑا شاعر ہے، مگر یہ بہت مختلف شاعر ہے. عالم اسلام نے 20ویں صدی میں کوئی آدمی ایسا نہیں پیدا کیا جو علامہ اقبال کا ہمسر ہو. اب یہ بات میں آپ سے ایک اور بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں. میں جس زمانے میں ECO کا سے وابستہ تھا تو مجھے موقع فراہم ہوا کہ میں رہبر معظم سید علی خامنئی سے اس کی ملاقات کو، میری کتاب چھپی تھی فارسی کی ترجمے کی، وہ میں لے کر ان کو دینے اپنے دوست ڈاکٹر حداد عادل کے ساتھ گیا. کچھ باتیں ہوئیں تو اس میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں اقبال زندہ تھے تو اس زمانے میں کوئی فارسی گو شاعر ان سے بڑا اور بہتر شاعر نہیں تھا. اقبال لاہوری کے نام سے پہچانتے ہیں. اچھا، اب کیا ہے کہ یعنی یہ تو، اور جتنا کام ایران میں ہوا کہ پوری عرب دنیا میں نہیں ہوا. یعنی عرب دنیا میں تو بعض جگہوں پر تو یہ جو دوسری کتاب آپ کی رکھی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ بعض ملکوں میں ڈاکٹر جاوید اقبال فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب بین ہے. اختلافی پہلو کیا ہے؟ نہیں، اس میں نہیں، یہ والی جو دوسری کتاب ریکنسٹرکشن، قومی شاعر نظریات، نہیں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف دیکھیے، اختلاف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض کیجئے پاکستان سے ہی اختلاف کرتا ہو تو وہ آدمی، چنانچہ ابھی دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نریٹیوز. آج کل ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، پہلے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا پیراڈائم، کہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اب کیا ہے کہ نریٹیو، بیانیہ، مہا بیانیہ. تو جو اسلامک نریٹیو ہے 20ویں 21ویں صدی میں، وہ اس کا واحد the sole spokesman اقبال ہے.
جیسے عائشہ جلال نے قائد اعظم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سول اسپوکسمن، مگر تہذیبی طور پر اور علمی طور پر if there is any spokesman of Islam in 20th century is اقبال. دیکھیے پروفیسر صاحب آپ جی کا بڑا تعلق رہا ہے درس و تدریس سے، تفہیم اقبال مشکل عمل ہے؟ تفہیم اقبال کو سمجھنا نہیں بالکل مشکل عمل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ان کے یہاں ایک بڑی خوبی یہ ہے، فارسی الفاظ آتے ہیں، فارسی ترکیب آتی ہیں، وہ تو انیس کے یہاں بھی آتی ہیں، غالب کے یہاں بھی آتی ہیں. تفہیم مشکل نہیں، اقبال کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ 3 زمانوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا تاریخ، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہاں سے ماضی سے حوالہ لاتے ہیں، وہ بڑا ضروری. غنی روزے سے آئے پیرے کنا راتا واشا کن. ہاں حال جو عمل سے تعلق رکھتا، چلنے والے نکل گئے ہیں، ٹھہرے جو ذرا، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اور ٹھہرے جو ذرا نکل، جو چلنے والے نکل گئے ہیں، ٹھہرے جو ذرا کچل گئے ہیں. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. حال میں سبق دیتے ہیں عمل کا، کام کرنے کا، اور مستقبل دکھاتے ہیں. دیکھیے ایک اور بات جو ہے جو ویرائٹی آف ایشوز ہے نا، تصور خودی، تصور عشق، تصور حرکت، یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ جو جب اقبال نے شاعری شروع کی تھی اس وقت ساری مسلم دنیا جو ہے آج کی، یہ سب غلام تھی. یہ کسی نہ کسی کے غلام تھے. کوئی فرانسیسیوں کا غلام تھا، کوئی ڈچ کالونی تھی، کوئی برٹش کالونی تھی. جی آج جو 57 ملک ہیں، ان میں بیشتر جو آزاد تھے وہ بھی غلام تھے. ٹھیک ہے. تب اقبال نے یہ خواب دیکھا کہ ہند کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، خیر سے ہند کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر 57 ملک ہیں اور سب غلام ہیں. جی 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 اعلیٰ حاضر قیاس. جی بالکل. یعنی کچھ اس میں اچھا اب کیا ہے، تو کیا ہم اس سے نکل سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں؟ تو وہ بھی اقبال ہی کو اگر سامنے رکھیں، ان کے تصور خودی کو. پوری دنیا میں اس وقت بچوں کے ادب پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. بچوں کا ادب کیا ہے؟ بہت مشکل ادب ہے. بچوں پہ نظم لکھنا بہت مشکل ہے. اور پہاڑ اور گلہری، تو بچوں کا ادب بچوں کی زبان میں لکھا. کیا اقبال کے اسکولیات میں بچوں کے ادب کے حوالے سے چیزیں شامل ہیں؟ ہاں جو شامل ہے. وہ نظمیں کی کیا مقام رکھتی ہیں؟ وہ عنوانات کے لحاظ سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ عنوانات ہیں جو بچوں سے تعلق رکھتے ہیں، ماں کی کا خواب اور پہاڑ اور گلہری. اور اس کے بعد اس میں جو بیان ہے، انداز ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ بالکل ایسا رکھا ہے کہ جسے بچے آسانی سے سمجھ سکیں. تو یہ بچوں کا ادب جو اس میں تھوڑا سا ہے، زیادہ نہیں ہے. ہاں تو وہ بالکل بہت مناسب ہے. دیکھیے اس میں ایک اور بات، کیونکہ دیکھ رہے ہیں بچے، اس لیے بتا دینا چاہیے کہ اس میں جس کو آپ بچوں کا ادب کہتے ہیں، اس میں بیشتر چیزیں وہ ہیں جو نظمیں جو انہوں نے ترجمہ کی کہیں سے ماخوذ ہیں. اچھا وہ لکھی جاتی تھی شروع میں ماخوذ، بعد میں بعض لوگوں نے اس کو ہٹا دیا، جو بالکل اچھی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ اقبال نے اس کا استفادہ کیا ہے تو استفادہ ہوتا رہتا ہے، کوئی نہیں. جی سر، اب ایک لفظ ذرا مشکل سا ہے، میرے خیال آخری سوال. کیا اقبال کی شاعری کو ہم مقصدیت کے زمرے میں لا سکتے ہیں کہ ادب برائے مقصد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اسلامی شناخت کی بات کی، کوئی اور چیز مثلا جیسے ہمارے مصادر ہیں، قرآن حکیم ہمارا مصدر اول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ہمارے مقدسات ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو زعماء ہیں عالم اسلام کے، اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں. کسی اور نے، اگر آپ کسی اور شاعر نے اردو کے، ان کا اقبال کا رجال اقبال ہیں مثلا،
رجال اقبال کا مطلب یہ کہ کون سے لوگ اقبال کی زندگی میں اثر انداز ہوئے اور انہوں نے ان کو نظمیں لکھی، ان پہ شامل کی. تو کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہے جس کا رجال کی اتنی بڑی فہرست ہو جتنی اقبال کی ہے. جتنے فلسفی استعمال کیے انہوں نے ان کی ہے. انہوں نے اس قدر وسعت ہے ان کے ہاں، تصورات کی وسعت ہے، اسالیب کی وسعت ہے، ادبی محاسن کا تو کوئی شمار ہی نہیں. شمار ہی نہیں ہے. ایک ایک نظم میں کوئی اگر یعنی وقت ہو اور دیکھیے ہمارے ہاں کچھ حرف ہیں جن کو جو کری کہلاتے ہیں، اڑے ڈال چھ ک، یہ کری سوتے ہیں. ماں اقبال ان کو چھوتے ہیں تو اس کو ریشم کر دیتے ہیں. لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب ہیں. لادے کیسا جیسے لالے بدخشاں کے ڈھیر. اچھا دیکھیے ہو قرآن حکیم سے استوائے اور حلقہ آرا تو بریشم کی طرح رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جی مصاف زندگی میں صورت فولاد پیدا کر دبستانی محبت میں حریر و پرنایا ہو. تو جیسے دو مصرے ہیں مگر دونوں مصروں میں کیسی جست ہے، یعنی ادھر ہیں تو شکو ہے. اقبال نے ایک جگہ لکھا لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمد آبگی نہ رنگ تیرے وجود سے شوکت سنجر و سلیم. تو اقبال نے پہلے لکھا ستوت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. تو اب دیکھیے سلیم تجنی سے سوتی تھی. اقبال نے ایک سین کاٹ کے شین کر دیا اپنے ہاتھ سے. اب آپ نظر آتا ہے وہ شوکت سنجر. تو جو شکو ہے نا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے. تو یہ جو ہے یہ کس کو نصیب ہے؟ ایک مصرے میں دیکھیے کالا ہوتا ہے نا، یہ جو ہے نافع آہو جو ہے یہ کالا ہوتا ہے. اور کیسے انہوں نے لکھا کہ اور اس میں کالے آدمی کے جسم سے جلد سے بو آتی ہے. اقبال نے لکھا اللہ اللہ مومنان مشفاں، ایسے لوگ جن کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے. یعنی مطلب کوئی اچھا اور شخصیت ایسی کوئی نہیں. غالب کا اعتراف، انیس کا اعتراف، داغ کا اعتراف، رومی کا اعتراف. داغ کا تو ایسا اعتراف جی بچ گئے اٹھ گئے ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون. لکھی جائیں گی کتابیں دل کی تفسیریں بہت. وہ آپ نے شروع میں کہا تھا والدہ محترمہ کی یاد میں جو مرثیے لکھ دیے ہیں، اور فارسی زبان میں قبلہ عالم اقبال نے جو مثالیے پیش کیے ہیں اسلامی تاریخ سے، وہ دنیا کی کسی زبان میں اس طریقے سے پیش نہیں کیے گئے جیسے انہوں نے کیے. حکومتی سطح پر بہت کچھ ہوا ہے اقبال کو سمجھانے کے لیے، کوئی رہ گئی کسر؟ دیکھیے جب آپ اس کو درسیات میں شامل نہیں کریں گے تو کیسے تو فارسی نکالنے سمجھ میں کیسے آئے گا اس کے. یعنی مسجد قرطبہ اس کے فرشتوں کو نہیں سمجھ سکتا. اساتذہ پڑھ نہیں سکتے. ردم کو ادا نہیں کر سکتے. ہم انٹرویو لیتے تھے لیکچررز کا تو ہم کہتے تھے مسجد قرطبہ ایک یہ پیج پڑھ کے سنا دو. آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ 40% سے لوگ زیادہ غلط پڑھتے تھے. بہت بہت شکریہ جناب افتخار صاحب آپ کا، پروفیسر سجاد صاحب آپ کا. ناظرین محترم، میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی کتاب جو ہمارے کسی ناظر کے مطالعے میں آئی ہو اور وہ اہمیت کی حامل ہو تو ہمیں ضرور بتائیے. ہمیں میسیج کیجیے، ہمیں فون کیجیے، ہمارا نمبر آ رہا ہے تاکہ اس کتاب کو ہم اس پروگرام میں شامل کر سکیں. ممکن ہے اگر کوئی ایسی کتاب ہو جن صاحب کتاب موجود ہوں تو ان کو بھی ہم اس پروگرام میں مدعو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے پروگرام کا نام ہے روشنی، اور روشنی جہاں جہاں پھیلے گی وہاں وہاں جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے جائیں گے. پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کی نئی نسل کو ضرورت ہے
کہ گمراہی کے اندھیروں میں ایک روشنی تو ایسی ہو جو ان کے ساتھ ساتھ سفر کرے۔ شکریہ، تو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔